بھائی نے سوال یہ کیا کہ جیسے ہم نے حضرت یونس کی بات کو شیخ بربہاری نے نقل کیا، اس کا درس میں ذکر آیا کہ اپنے بیٹے کو بھی ایک صاحب بدعت، صاحب ہوا عبید بن کیا نام ہے عمرو بن عبید کے گھر سے نکلتے دیکھا، تو اس سے پوچھا اور پھر اس کو کہا کہ تم کسی مخنث یا ہجڑے کے گھر سے نکلتے تم کو دیکھتا، یہ مجھے گوارا ہے، ہاں یہ زیادہ بہتر ہوتا بنسبت اس کے کہ تم کسی بدعتی کے گھر سے نکلو۔ تو شیخ سوال کر رہے ہیں کہ آج کا ماحول تو ایسا ہے کہ ہر طرف اہل بدعت کا دورہ ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو ایک دیکھیں گے کہ اکیلے وہ مسلمان تھے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تنہا ہوں، سب طرف سب کے سب آپ کے ارد گرد بدعتی اور خرافاتی ہوں، تو اس وقت کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اللہ سے تم اتنا ڈرو۔ اب جب آپ اہل بدعت کے بیچ میں ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اہل بدعت ہیں، تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ اہل بدعت سے اتنا بچیں گے، بچنا چاہیے، یہ جو اس میں سبق مل رہا ہے، جتنا آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ لین دین، تجارت، معاملات، سفر میں ساتھ ہونا، آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں کسی بدعتی کے گھر یا آپ کے یہاں کوئی بدعتی نوکری کر رہا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہاں نوکری کرنا، تجارتی لین دین کرنا، دین کی بات نہ کرنا، اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کے اندر علم ہے، صلاحیت ہے، تو آپ اس کی بدعت کا رد کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو اپنے دین کو بچانے کے لیے اس کی مجلسوں میں اس طرح بیٹھنا کہ وہ اپنی بدعت کا اثر آپ پر ڈالے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ زندگی کے معاملہ، جیسے ہمارے ہاں ولا اور برا کے معاملے میں مسئلے میں علماء نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کسی کافر سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کر، کفر اور شرک کرنے والوں سے۔ لیکن اگر آپ کسی کافر سے معاملہ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، آپ کا تجارتی ساتھی ہے، کلیگ ہے، اسٹاف میں ہے، ہاں دوستی اور پڑوسی کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ تعلق کیا رکھنا بالکل منع ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، ایک طرف کہا کہ آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے سورہ ممتحنہ میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، ہاں کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، دشمن ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں، بھائی ہوں، خاندان اور رشتہ دار ہوں، بیوی بچے ہوں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو ان سے محبت نہیں کرتے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان آیتوں کو ہم اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بدعتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اس سے محبت نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ ایک طرف یہ ہے کہ کافروں مشرکوں سے آپ کو دوری بنانا ہے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، لیکن دوسری طرف قرآن نے کہا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ جو لوگ کافروں مشرکین میں سے جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو اپنے گھروں سے نکالا نہیں، اللہ اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ انصاف کریں۔ یعنی اگر کافر مشرک ہے اس سے دوستی نہیں کرنی ہے، لیکن اگر وہ نارملی آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، تعلقات نبھا رہا ہے، آپ سے دشمنی نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اچھے سلوک کر سکتے ہیں، برتاؤ کر سکتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ وہاں ولا اور برا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دل میں اس سے وہ محبت نہیں کریں گے جو ایک مسلمان کو مسلمان سے ہوتی ہے۔ دل آپ کا اس کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، دل کو ایسا یا اس کے بیچ میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ اس کا اثر قبول کریں۔ آپ اس کو اپنے گھر اگر لا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، فرض کیجئے تو جائز ہے، لیکن آداب شرعیہ کا لحاظ کرنا ہوگا کہ اس کا اثر آپ پر، آپ کے گھر پر نہ پڑے۔ آپ اس کے گھر جا رہے ہیں تو اس کا خیال کرنا ہوگا۔ تو تجارتی لین دین تعلقات جائز ہیں، یہی معاملہ ہم اہل بدعت سے کہیں گے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اہل بدعت بعض مرتبہ اہل شرک و کفر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر کافر آپ کے گھر آئے گا تو آپ کو، آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، اس کا دھرم، ہمارا مذہب الگ ہے نا، اس سے چوکنا رہیں گے، اس کا اثر نہیں قبول کریں گے۔ لیکن ایک بدعتی آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ خطرہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ یہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، تو اس کی بدعت کو یہ دین کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیں۔ اس لیے ان سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جتنا ان کے اثرات سے بچ سکتے ہیں اتنا بچنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔